ویلکم ٹو شو. میں ہوں کامران شاہد. ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے لے کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور آئی بی اے کراچی تک ہم نے سیاستدانوں کو, لیڈرز کو, پولیٹیشنز کو آپ کے سامنے جواب دہ کیا. میرے صرف کوشچنز کے تھرو نہیں بلکہ پاکستان کی ایمرجنگ رائزنگ یوتھ کے کوشچنز کے تھرو جو پاکستان کا فیوچر بھی ہے. آج کا پروگرام اگین بہت اسپیشل ہے. آئی بی اے کراچی سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور جو ہمارے ساتھ شخصیت ہے وہ بھی بہت اسپیشل ہے اور ان سے ہم تو ہمیشہ سوال کرتے رہتے ہیں, کئی دفعہ یہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. آج مجھے امید ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ الما میٹر آئی بی اے کے یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو اکاؤنٹ کریں, کوشچنس کے ذریعے رپ اپارٹ کریں. ہی از ہیئر ٹو آنسر آل دا کوشچنس. گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, گیو ہم اے وارم ویلکم پلیز. زبیر صاحب کیسا لگ رہا ہے گورنر بن کے؟ اچھا لگ رہا ہے. لائف کافی چینج. دیکھیں جب آپ وی وی آئی پی آگے پیچھے رینجرز, وی وی آئی پی وغیرہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو رسپانسبلٹی زیادہ ملتی ہے تو آپ اپنے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں کہ بہت عوام کی توقعات آپ سے ہیں جڑی ہوئی, تو یہ بہت ایک برڈن ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی لحاظ سے لے کے چلیں گے جو عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. زبیر صاحب, گورنر کا مجھے نہیں پتا کیا پاورز ہوتی ہے لیکن کیا اتنی پاورز آپ کی ہیں کہ کراچی کا گند صاف کروا دیں کم از کم؟ دیکھیں اس کے لیے کامران ہمیں اب پاکستان کی اور ہر صوبے کی گورننس کا طریقہ آپ کو تو پتہ ہے, میں وضاحت کر دوں, اور یہ پاکستان کے عوام نے ہی چوز کیا ہے. اگر آپ سندھ کے حوالے سے یا کراچی کے حوالے سے دیکھیں تو میں فیڈرل گورنمنٹ کا نومنی ہوں اور پروونشل حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور نیچے اسے لوکل گورنمنٹ ایم کیو ایم کی ہے. سو جہاں یہ ایک کمپلیکسٹی پیش آپ اختیارات سے اوپر کراچی کا کچرا صاف کرنا تو ہر ایک کی, میں کہتا ہوں ہر ایک کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہے, بٹ میرا ایک رول ضرور ہے اس حوالے سے کہ گائیڈ کرنا اور کوآپریٹ کرنا اور انشور کرنا کہ ہمارے جو جہاں تک مدد ہے, اور وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا بھی کہ فیڈرل حکومت کیا کیا کر رہی ہے. میں ظاہر طور پر بڑا خوش ہوں آپ گورنر بن گئے, لیکن آپ کے جو ناقدین ہیں وہ خوش نہیں اتنے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ آپ کو اس لیے گورنر بنایا گیا کیونکہ آپ نے جو ہے پیراما کیس میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے بھی بڑھ کے ان کی فیملی کا درد محسوس کیا, اور پی آئی ڈی میں جا کے آپ نے جو پریس کانفرنسز کی اور جس طرح کیس کو اٹھایا, تو وہ تو خیر کہہ رہے ہیں آپ نے ایک جھوٹا ڈیفنس کیا ان کے لیے, اس کی جو تحفہ ملا آپ کو وہ گورنرز. دیکھیں عمران خان ہو یا جو بھی ہو, دو چیزیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے میرٹ کا. جب آپ بات کرتے ہیں عمران خان نے میرٹ کے حوالے سے بات کی تھی, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل لائلٹی اور دوسرا ہوتی ہے پروفیشنل میرٹ. دونوں کی اہمیت ہوتی ہے. ظاہر ہے اوباما ہارے ہیں اور ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو وہ اپنے لوگ لگا رہے ہیں نا, بٹ میرٹ پر ضرور پورا اترنا چاہیے جو پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں. آپ پورا اترتے ہیں, آپ سمجھیں. میں بتا دیتا ہوں کیونکہ سوال بہت اہمیت کا ہے. میں اسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوں اور یہ پاکستان کا سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے. سو آئی ایم آنرڈ. اور میرٹ کے ساتھ پڑھا اور 7 سیمیسٹرز جو سب سے میرا خیال ہے مشکل سبجیکٹ ہے ایوننگ کیمپس میں فائنینشیل مینجمنٹ پڑھایا. I was elected to the board of governors as a student representative of this institution. اور آج بھی میرا خیال ہے یہ انسٹیٹیوشن کی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں کسی کارپوریٹ, چاہے موگن اسٹینلے چلے جائیں, آپ آئی بی ایم چلے جائیں, سٹی کارپ چلے جائیں, اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنا نام پاکستان کا نام بنایا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ تو ان میں تو سارے گورنر سندھ بن جائیں گے. نہیں, میں پہلے کمپلیٹ کر لوں, یہ بڑی اہمیت کا ہے کیونکہ سوال ایسا ہے. دوسرا میں نے اس کے فوراً بعد جوائن کیا آئی بی ایم. میرا خیال ہے آج بھی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ کارپوریٹ ہسٹری میں اگر ون آف دی موسٹ پریسٹیجیس آرگنائزیشنز ہے تو وہ آئی بی ایم ہے. اور اچھے خاصے لیول پر سرو کیا, 26 سال سرو کیا, انٹرنیشنل ریکگنیشنز بھی حاصل کی, اور میں چیف فائنینشیل آفیسر آئی بی ایم مڈل ایسٹ افریقہ کا تھا جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بھی. تو اب وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین رہا ہوں, اسٹیٹ منسٹر. یہ سارا میرٹ ہے آپ کا. تو میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا اور مجھے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے. Do you love your brother or your politics? Absolutely, I love him and I am proud of him. اچھا, زبردست. زبیر صاحب جو ہیں بیسکلی یہاں پہ صرف ایز اے گورنر اب ریپرزینٹ نہیں کر رہے, اپنی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی 4 سالہ پرفارمنس کے اوپر. تو یہ ہم نے سروے پوچھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے انانیمسلی
کہ مسلم لیگ نون کی 4 سالہ کارکردگی سے یہ جو آڈینس ہے مطمئن ہے یا نہیں. اس کا رزلٹ ضرور پروگرام کے اینڈ میں جب چلے گا یہ پروگرام تو ہم لیکن اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے جی جی اور میرا خیال ہے ایک اپرچونٹی بھی ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ وہ جو 4 سالہ پرفارمنس ہے. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے, آپ مطمئن تو اس کے حوالے سے سوال نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے ہی پوچھنے لگا تھا, اگر آپ مجھے پورا کرنے دیتے تو پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ویسے آپ کے خیال میں تو صحیح ہے نا. دیکھیں اس میں ایک ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ اکنامکس میں یا بزنس میں بات کرتے ہیں کہ آپ ایک پچھلے ادوار سے کمپیریزن کرتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے, ریجن میں جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دوسری کنٹریز کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, اور پھر آپ پرفارمنس کو صحیح یا غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آن اٹس اون کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک تو 2008 سے 2013 کا ایک پیریڈ تھا پاکستان میں جو پچھلی حکومت تھی جسے کمپیریٹیو سٹڈی ہونی اور چاہیے, اس کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے, اور اب پچھلے 4 سال کے, اور میں تھوڑا سا 2 منٹ میں تجزیہ کر دیتا ہوں ایک وہ کمپیریزن سے. 3% آن ایوریج سے کم جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی 2008 سے 2013 کے درمیان. ہمارے فرسٹ ایئر میں 4% کراس کیا تھا, پچھلے سال 4.7% تھا, اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 5% کراس کریں گے, اور بائی دی اینڈ آف دا ٹرم جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم 6% کراس کریں گے, میں آ رہا ہوں اس پر. فسکل ڈیفیسٹ جو ہے another very very important indicator جو ہے اس میں 8.6 سے 4.3 پر آ گیا, which is very very good by any international standard. اس سال جو فسکل ایئر ختم ہو رہا ہے 1900 بلین کے مقابلے میں 3600 بلین, almost doubling the tax revenue, اور اس میں سے 62% صوبائی حکومتوں کو جانے کا مطلب یہ ہے کہ they are loaded with money. This is the fact. اس کے علاوہ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کا بتا دوں بیکاز یہاں اسٹوڈنٹس بزنس کے بھی بیٹھے. پاکستان پچھلے 45 سال میں اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کمرشل بینکس کو جس ریٹ پر پیسہ دیتا ہے وہ 42 ایئرز میں لوئسٹ ہے اس وقت. انفلیشن کو 15 سال میں لوئسٹ ہے. اینڈ دیز آر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کامران. اسی سے آپ لے کے جب کہتے ہیں کہ میکسیکو نے اچھا پرفارمنس کیا یا ٹرکی نے یا انڈیا نے یا چائنا نے, تو میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز ہی کو لے کے, اینڈ دے آر آف انٹرنیشنل سٹینڈرڈز. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 8.5% تھا, اس وقت 12.5% ہے. تو اور جو ہماری کمٹمنٹ کے حساب میں چاہ رہا ہوں کہ بجلی کے حوالے سے بات کر لیں, لوڈ شیڈنگ, وہ ابھی میں کہہ رہا ہوں اسٹوڈنٹ سے سوال کچھ کرنا ہے. پہلا سوال. السلام علیکم سر, مائی نیم از احمد فرقان, ویلکم ٹو آئی بی اے. سب سے پہلے سر چند دن پہلے ایک پرائیویٹ گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کہی کہ کراچی میں جو امن آیا ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے, نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے, ناٹ بیکاز آف راہیل. 100% کریڈٹ جاتا ہے انہیں وہ ایک آدھ. سر بہت میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھا کہ امن کس کی وجہ سے آیا ہے. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ جب کسی کے پاس سے پاور چلی جاتی ہے تو ہم اس کی برائی اور اچھائی کرنے لگتے ہیں, اور جب وہ اقتدار میں ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں. راہیل شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جواب دے دوں. جی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو کانٹیکسٹ ہوتا ہے, یہ میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن کانٹیکسٹ کیا تھا, کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ول ہوتا ہے کوئی چیز انڈرٹیک کرنے کا, پولیٹیکل ول. اور 2012 اور 2013 میں کیا ایسا ڈفرنس آیا تھا جس میں ایک ڈیسیشن لیا گیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے. 2012 میں بالکل یہ اس ڈیبیٹ کا حصہ تھا کہ 2012 میں وہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا جو 2013 میں, اور اس کا جواب یہ تھا کہ لیک آف پولیٹیکل ول تھا. دوسری چیز کیا کیا تھا حکومت نے, اور اگر آپ بھی مجھے بتا سکیں کہ اس کے علاوہ کیا کرتی ہے ایک پولیٹیکل حکومت, وفاقی حکومت, کہ پرائم منسٹر جب آئے تو دس واز انیویٹیبل, اور آپ میں سے جو بھی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کراچی کی پرابلم کی ڈیپتھ کتنی تھی. سو سم تھنگ ہیڈ ٹو بی ڈن, اور وہ تھا آپریشن. اس آپریشن کے لیے آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا تھا, تمام سٹیک ہولڈرز میں کنسنسس کریٹ کرنا تھا. جو رینجرز نے آپریشن کرنا تھا اس کے حساب سے اس کو لیگل اختیارات دینے تھے. وہ لیگل اختیارات دیے گئے, پارلیمنٹ سے پاس کرائے گئے, اور سپتمبر 2013 میں اناؤنس کیا گیا. اس پولیٹیکل کریڈٹ کی بات ہو رہی تھی. اب اگر آپ مجھے کہیں کہ وہ پولیٹیکل کریڈٹ میں کسی اور کو دوں تو مجھے نام بتا دے کوئی. آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا اور ہمیشہ میں پہلے میں ایکسپلین کر میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے تو اس کا جواب کر دیں. نہیں یہ چلے آتے ہیں پاور سے تو پھر وہ بھی میں دیتا ہوں. سو میں نے یہ کہا تھا کہ
اس کا پولیٹیکل کریڈٹ جو ہے پرائم منسٹر کو. آپریشنز کا کریڈٹ میں نے رینجرز, پاکستان فوج, پولیس اور ایون سندھ کی حکومت کو دیا تھا. اور میں نے یہ کہا کہ سندھ کی حکومت جو ہے اس نے آپریشن لیاری میں الاؤ کیا, جو اس کا ایک پولیٹیکل سب سے سٹرونگ ہولڈ ہے. میں نے تو اتنے حد تک, اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے آپریشن کی الگ بات تھی. سپتمبر 2013 تک کی بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل ڈیسیشن کے حوالے سے اور تمام وہ چیزیں جو کرنی تھیں, جو انشور کرنا, جس کے ذریعے انشور ہونا تھا کہ سکسیسفل ہو. جہاں تک پرانے جاننے والے تعلق ہے, ایبسولوٹلی نو وے. میں نے یہ بھی میڈیا کے ہمارے جو بھائی بہن ہیں انہوں نے جو ٹویسٹ کیا, میرے سے سوال کیا کیا گیا تھا؟ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا راحیل شریف صاحب کو پلاٹ لینا چاہیے یا نہیں, یہ سوال کیا گیا تھا. اب اس میں نے یہ کہا کہ جی ہمیں لیٹس بی فیئر ود ہم, اور جب آپ یہ کہتے ہیں لیٹس بی فیئر ود ہم تو آپ اس کے اہمیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہی از لائک آل ادر جنرلز ہو ہیو ریٹائرڈ, اور جو ایلیجیبل ہیں قانون کے مطابق تو ان کو کیوں نہیں لینا چاہیے. اب اس میں نے کہا یہ نارمل, ایک جس طرح باقی ہیں وہ بھی ایک نارمل انسان ہے, تو انہوں نے ٹویسٹ یہ کیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے جنرل نہیں تھے. نہیں, میں پلاٹ کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے بات یہ تھی جو انہوں نے کی, اور جو بات آپ نے کی, آپ نے لفظ یوز کیا کہ وہ ایک عام جنرل تھے. نہیں, عام جنرل ان دا کانٹیکس, عام شخص تھے, عام جنرل, عام شخص تھے ان دا کانٹیکس آف obtaining any benefit. ہوں گے عام جنرل, مجھے سے وہ نہیں ہے. نہیں, عام جنرل پروفیشنلی نہیں, میں ابھی آپ ٹویسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, عام جنرل نہیں تھے, عام مان گے عام جنرل نہیں تھے آج. نو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام, اس کی تو ڈسکشن ہی نہیں تھی. دیکھیں راحیل شریف صاحب, نواز شریف صاحب کے دور میں پاپولر ترین, اور ایک میں آپ کو بتا دوں, یہ تو ہم مانے نا, ایک اخبار ہے جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ کریڈیبل ہے, تو جس دن وہ ایونٹ ہوا تھا اس کے دوسرے دن آپ ڈان پڑھ لیں, اس نے ایگزیکٹلی کوسچن اور آنسر فریم کیا ہے. اب ان اینی کیس میں اس میں فردر نہیں جاؤں گا, لیکن وہ نہ ہی میں نے ان کی اس میں کہا تھا پروفیشنل سینس میں, ایسے جواب کہہ رہے ہیں عام جنرل تھے, بیکاز وہ آپ نے ٹویسٹ ایسے کیا تھا. آپ نے کہا عام جنرل, میں نے تھوڑی کہا عام جنرل ٹو obtain any benefit. لیکن راحیل شریف صاحب آئی تھنک عام جنرل تو نہیں تھے, انہوں نے تو بڑی بہت اچھے جنرل. نیکسٹ کوشچن جی پلیز. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی تک جو ریکارڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بریجز اور روڈز وغیرہ بناتے ہیں. سر ہمارا دھیان یہاں سے ہٹے گا تو ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر, لا اینڈ آرڈر وغیرہ کی طرف آئیں گے, اور اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اور الٹا اگر ہم خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو وہاں پہ ان چیزوں پہ ہی کام کیا جا رہا ہے جو کہ بیس ہے, اور یہاں پہ تو سر الٹا ہمارا ٹیکس لگا دیا کہ ایجوکیشن پہ ہمیں 10% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. سر تو ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر وغیرہ پہ کیوں نہیں دھیان جاتا ہے؟ اچھا آپ مائک ہاتھ میں رکھیں, اگر ان کے جواب کے بعد آپ نے کوئی سوال کر سکتے ہیں مختصر لگے. جی میرا خیال ہے, دیکھیں شروع میں میں سمجھا تھا کہ میں نے بڑے آسان طریقے سے مسئلے کو ڈیفائن کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر اور انفراسٹرکچر. پہلی بات یہ, فیڈرل حکومت کی بات کر رہا ہوں. صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے, رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایجوکیشن یا یہ آپ کا ہیلتھ اور یہ دوسری چیزیں, اور آپ نے کہا کہ اس پر فوکس نہیں ہے. فیڈرل حکومت کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم نے ریونیوز ڈبل کر کے صوبائی حکومت کو دے دیے ہیں, ڈبل کر کے. 4 سال میں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی 4 سال کا پیریڈ نہیں ہے جس میں ٹیکس ریونیوز. اب اگر 100 بلین خرچ کرنے کے لیے تھا سندھ حکومت کے پاس ایجوکیشن میں, اب 200 بلین ہے. ایک تو وہ فیڈرل حکومت کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, صرف سندھ کی بات نہیں ہو رہی, کہ پنجاب میں جو کروڑوں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر ہیں اسکولوں سے, جو بھینسوں کے طبیلے بنے ہوئے اسکولز میں, ان کی بات بھی کر رہے ہیں. میں آ رہا ہوں, آپ ایڈ نہ کریں نا, ان کے سوال کو سوال رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, مطلب یہ نہیں تھا ان کا, آپ ایڈ نہ کریں. نہیں یہی کہہ رہا ہوں, ان کا اوریجنل سوال کہہ رہے ہیں, پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک ہم ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہیں جو بڑا پڑھا لکھا انسٹیٹیوشن ہے, تو وہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میں آ رہا ہوں, اس پر آ رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں. آپ نے کہا نا ایجوکیشن پر, پنجاب کی حکومت اپنے ٹوٹل بجٹ کا 29% ایجوکیشن پر خرچ کر رہی ہے, کے پی کی حکومت 25% کر رہی ہے اپنے ٹوٹل بجٹ کا. تو میرا خیال ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این کی جہاں حکومت ہے وہاں فوکس نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, تمام آڈینس کو بتا دوں, ان اے ریسنٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک رپورٹ وہ یہ کہتا ہے کہ پنجاب کے ایجوکیشن میں اور سندھ کی ایجوکیشن میں اتنا گیپ آ چکا ہے کہ اٹس از این ایگزسٹینشل تھریٹ ٹو دا کنٹری.
کہ اتنا گیپ اگر یہ اسی سپیڈ سے وائڈن کرتا گیا. سو 29% جو بھی 100 روپے پنجاب کو ملتے ہیں اس میں سے 29 روپے پنجاب ایجوکیشن پر خرچ کر رہے ہیں, اینڈ دس از بائی فار دا ہائیسٹ. اور دوسری بات میں بتا دوں, پنجاب نے پچھلے 3 سال میں اپنا تمام ایجوکیشن بجٹ کمپلیٹ کیا ہے. کے پی کی حکومت نے 40% سے زیادہ کمپلیٹ نہیں کیا, باقی لیبس ہو گئے. نیکسٹ جی سر, ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن وہ یہ ہے کہ ابھی انٹرا الیکشنز بھی ہوئے آپ کی پارٹی میں, تو کبھی پی ایم ایل این کو باہر سے بھی کوئی بندہ آ کے رول کرے گا یا صرف سر ہم شریف فیملی رول کرے گی؟ اسے پہلا کویسچن. جواب ہے نہیں. جی نہیں میں جواب دوں. آپ بیچ میں کیوں ایڈ کر رہے ہیں؟ میں اپنا جواب دے رہا بھائی اچھا جی اگلا. سر ایک اور کویسچن, ابھی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے, آپ نے کہا کہ ٹیکس بڑے کلیکٹ ہوئے اور سب کچھ, لیکن سر ہمارے جو ڈیٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں, جوڈیشری ہمارا کوئی کام ہی نہیں کر رہی. جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کرنی یار, کیا ہو گیا؟ میں میرا پروگرام ہے جوڈیشری کے خلاف نہیں, پیناما کا فیصلہ آ رہا ہے ابھی, آپ سے کرنا ہے بڑا کام کریں جوڈیشری. سر اگر جوڈیشری کام کرتی تو ہم ملٹری کورٹس تھوڑی بناتے. جواب لوں گا اور کو بھی انگیج کرنا. اچھا آپ کے بھائی پہلا والا سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا, وہ آپ نے یہ ان سے پوچھا کہ شریف فیملی کے علاوہ بھی کوئی آ سکتا ہے, یہ بڑا پی ایم ایل این جواب دیں. ابھی آپ کو میں ایک آپ کے سامنے ایگزامپل بیٹھی, یہی میں کہنا نہ میرا کوئی پالیٹکس سے تعلق رہا ہے, کراچی کا میں رہنے والا ہوں, کارپوریٹ ورلڈ میں کام کیا ہے, زیادہ تر باہر کام کیا ہے, اور نہ پالیٹکس سے تعلق, نہ شریف فیملی سے تعلق, نہ بزنس سے تعلق, نہ کشمیری کلین سے تعلق. جی بالکل صحیح. اینڈ ہیئر آئی ایم ان 4 years ٹائم میں گورنر سندھ بن کے بیٹھا ہوں. نہ میرے پاس ایسا پیسہ ہے کہ میں نے پارٹی پر لگائے. سن لیں ان کے بعد آپ بات کیجیے گا. صرف پہلے میری بات سن لیں, صرف پروفیشنل اس کی وجہ سے, اور 3 مہینے کے اندر پارٹی میں آنے کے بعد میں سب سے لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کا اکنامک پلان بنا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے ٹیکس ریفارم پلان بنایا, اور 1 سال کے اندر میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا. اب اگر یہ کہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سپیس نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, اینڈ بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اپنی ایگزامپل سے اور اسد عمر کی ایگزامپل سے, صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور کرٹیسائز کرنے سے نہیں آگے بڑھیں گے. آپ نے سپیس اپنی کریٹ کرنی ہوتی ہے, اور آپ آگے آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سپیس بنتی چلی جائے گی. آپ نے اس پہ کوئی کاؤنٹر بات کرنی ہے کیا؟ سر آپ کبھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کہہ رہے پی ایم ایل این میں رہتے ہوئے بن سکتے ہیں. اور کون سی پارٹی بنائے گی؟ ان کی نسل ابھی زندہ ہے, وہ ادھر ادھر ہو گئے جو یہ بنیں گے, کیا ہو گیا آپ کو؟ اگلا کوشچن, اگلا. السلام علیکم, مائی نیم از شہزاد نثار. قریب کر کے یار پی ایم ایل این کی گورننس میں سوال کر لیں ذرا. میں یہ الیبوریٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ صرف گورنر کے پیسے میں نہیں بیٹھے, پی ایم ایل این کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نے ان کو اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوں, وہ جو سندھ کے گورننس کے مسائل ہیں وہ آپ ان سے نہ پوچھیں, وہ ان کا جاب ہی نہیں ہے, وہ آئے ابھی یار, یہ آپ پورا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا پوچھیں نا. سر میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے, آپ نے بولا ٹیکس ریونیو جی ایک ہی کر سکتے ہیں, 2 کر بھی نہیں سکتے. جی ایک ہی سر, لیکن ٹیکس ریونیو زیادہ نہیں بڑھ جاتا اگر ہمارے شریف برادران بھی پورا ٹیکس دیتے؟ مطلب کتنا بڑھ جاتا ہے اتنا؟ ایک اور سوال ہے سر, ایان علی اور ڈاکٹر عاصم جو انڈر کسٹڈی تھے, تو چودھری نثار صاحب نے بولا تھا کہ ہمیں بہت ڈیلز آفر کی جا رہی ہیں لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. لیکن سر زرداری کے آنے پہ دونوں کو عزت بری کر دیا گیا, تو سر یہ زرداری کا انفلوئنس تھا یا وہ خود ہی بری ہوئے تھے؟ ایان علی تو خیر خود ہی ہو گئی. ایک پہلے تو میں آپ کو باقیوں کا جواب دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پلیز انڈرسٹینڈ اور پلیز فیل پراؤڈ آف اے جوڈیشری. یہ ایک کمنٹ کرنا کہ جی ڈاکٹر عاصم کیوں ریلیز ہو گئے اور ایان علی کیوں ریلیز ہو گئی, تو یہ ہمارا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہوتی تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے بہت سی مشکلات نہ ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سنسیئرلی ایڈوائز کروں گا, اور 10,000 چیزیں حکومت کے خلاف فیصلے آتے ہیں. ابھی سندھ میں ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کے سلسلے میں شوگر ملز کے فیصلے کے خلاف دیا, شوگر مل میں فیصلے. تو پلیز یہ چیزیں جو ہے نا نیگیٹو, ہم پاکستان بہت آگے کی طرف جا رہا ہے, ہم وہاں پیچھے کی طرف نہ جائیں. ہماری جو جوڈیشری انڈیپینڈنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ٹیکس کا بھی کہا, اگین لیٹس ٹاک لائک ایجوکیٹڈ پیپل. یہاں تو ہم ظاہر ہے پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کا پروسیس کیا ہے ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کا؟ پاکستان کا پروسیس یہ ہے کہ ایک ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, FBR, وہ آپ اس ہر سال آپ اس میں اپنی سورسز آف انکم, اپنی ایسٹ ڈکلیریشن, اپنی جو بھی آپ کی ڈپینڈنٹس اور جو بھی ہے آپ کی, اس کے حساب سے جو ڈیو ہے وہ
اگر آپ نے پے کیا ہوا ہے تو آپ کا اسیسمنٹ ہوتا ہے اور آپ کو ٹک آف کر دیا جاتا ہے. سو اوور اے پیریڈ آف 30 ایئرز جس میں وہ اپوزیشن میں بھی تھے, جس میں وہ مارشل لا میں بھی تھے, اور تمام ادوار میں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ ٹیکس صحیح دیا یا نہیں دیا. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس پر اگر ہم جائیں گے تو ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن. میں پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہوں یہاں پہ, سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر ہم یہاں پہ قانون اور سیاست کو کافی ڈیپتھ میں پڑھ رہے ہیں. سر ایک ہمارا جو بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے, وہ ہم آپ کی حکومت کو بہت کریڈٹ بھی دیتے ہیں, آپ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا اکنامک فیکٹرز اور انڈیکیٹرز پہ. سر ہمارا مائنڈ بیفل ہو جاتا ہے جب یہ ہم سوچتے ہیں کہ 4 سال ہو گئے اس حکومت کے, لیکن اب تک ایک وزیر خارجہ ہمارا نہیں آ سکا. پوری دنیا کے اندر اٹس سچ این امپورٹنٹ پوزیشن, ہم ابھی تک سرتاج عزیز اور طارق فاطمی پہ ریلائی کر رہے ہیں جو کہ ایک ڈی فیکٹو پوزیشنز ہیں. ایک ہمیں پراپر فورن منسٹر چاہیے جو کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, جس کی وجہ سے ہمارا فورن آفس جتنا سفر کر رہا ہے, اور یہ آئسولیشن. اور سیکنڈ کوسچن یہ کہ اکنامک انڈیکیٹرز جہاں تک آپ نے بتایا بہت اچھا آپ نے بتایا, لیکن ابھی لاسٹ ویک IMF نے اپنی رپورٹ کے اندر انڈیکیٹ کیا اور یہ بتایا ہے کہ آپ لوگ صحیح ہے, آپ کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہے, لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے جتنی آپ ڈیٹ بوروئنگ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ پروسیڈز اس حساب سے آگے نہیں جا رہی, اور نہ ہی گورنمنٹ کی کوئی ہم پالیسی دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ سبسڈی کی طرف یا ایکسپورٹ پالیسی کی طرف. تھینک یو. ٹھیک ہے, اب اپنے ہاتھ میں جی, اب گورنر صاحب دونوں سوال کا جواب دے دیں. دونوں سوال IMF کا بھی اور اس کا بھی. اب لیٹ ہم رسپونڈ نا سائلنٹ پلیز. اور پہلا سوال کا جواب آپ نے فورن منسٹر کا پوچھا تھا, تو میں ایک آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ آپ بہت سی پوزیشنز جو ہیں, ایک لمیٹڈ نمبر آف پوزیشنز پارلیمنٹ سے لیں گے اپنے کیبنٹ میں, اور بہت سی پوزیشنز ہیں جو ان الیکٹڈ ہوں گے اس میں سے لیں گے, اور اس کو آپ بناتے ہیں ایڈوائزر ود دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر. وہی اسٹیٹس ہوتا ہے. یہ تو اگین یہ ایک ایسا میسو پروپیگنڈا کیا, ہی از ہیڈنگ, سرتاج عزیز صاحب از ہیڈنگ فورن منسٹری. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے فورن منسٹر تو کیا کام میں کیا فرق ہوگا, کس حوالے سے فرق؟ یہ تو آپ بتا رہے کیوں نہیں بتا رہے ان کو فورن منسٹر؟ بیکاز اس وجہ سے کہ ہر حکومت میں آپ کے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک لمیٹیشن ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ سے اتنے لیں گے اپنے کیبنٹ میں, اور ان الیکٹڈ اتنے لیں گے جس کو آپ ایڈوائزر. IMF والے کا جواب دے دیں. ایک تو یہ. دوسرا جو آپ نے کہا IMF کی, آپ IMF کی رپورٹ بھی اگر پڑھیں گے, یا آپ جتنے پبلیکیشنز, اور یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے وضاحت, کیونکہ آپ کا سوال وہ ہے ریلیونٹ, آپ فائنینشیل ٹائمز پڑھ لیں, آپ وال اسٹریٹ جرنل پڑھ لیں, آپ بلومبرگ کی سٹوریز پڑھ لیں, آپ اکانومسٹ کی سٹوریز پڑھ لیں. ابھی 1 مہینے پہلے اکانومسٹ کی سٹوری آئی تھی کہ the next destination is پاکستان. تمام پبلیکیشنز اینڈ فورمز لائک IMF, ریٹنگ ایجنسیز لائک اسٹینڈرڈ اینڈ پورز, ریٹنگ ایجنسی لائک موڈیز, جنہوں نے سب نے اپ گریڈ کیا, تمام کی متفقہ رائے ہے کہ پاکستان کی اکنامک سٹوری ایک ٹرن اراؤنڈ سٹوری ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بہت سے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہوئے ہیں, دیر آر ویکنیسز جو کہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیے ہیں, اور وہ ویکنیس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ویکنیس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ ایکسپورٹ صرف پاکستان اسپیسیفک پرابلم نہیں ہے. انڈیا کی ایکسپورٹ ڈکلائن پاکستان سے زیادہ ہے, چائنا کی ایکسپورٹ ڈکلائن پاکستان سے زیادہ ہے, اور اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز سگنیفیکنٹلی گر گئی ہیں. سو پہلے اگر آپ 10 یونٹ ایکسپورٹ کرتے تھے اور آپ کو $10 ملتے تھے, اب آپ کو $5 ملتے ہیں. تو دیٹ از دا نمبر 1 ریزن, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور اس کا رسپانس نہیں کریں گے. بٹ دس از این انٹرنیشنل فینومینا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جو آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ جب $110 سے $40 آ گیا تھا, تو جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کا تو ایکسپورٹ ریونیو گرا ہوگا نا. اٹس جسٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن پلیز. PMLN کو جیسے 4 سال ہو چکے ہیں, لیکن ہم لوگ نوٹس کر رہے ہیں کہ بالکل ان کے ٹرم کے اینڈ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں وہ اب جا کے شروع ہو رہے ہیں. کراچی میں ایک دم سے ساری سڑکیں توڑ کے بنانے لگے, گرین لائن بس ابھی شروع ہوا ہے, ہر چیز ابھی شروع کریں کیونکہ الیکشنز قریب آ گئے ہیں. تو what do you have to say about this? سوال تو سن لیں اس کا. بھائی انہوں نے ووٹنگ لینے, آپ سے 2018 کا الیکشن آ رہا ہے ابھی. نہیں سوال تو کامن سینس کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں سڑکیں توڑ کے بھی بنوا رہے ہیں, پل بنوانے شروع کر دیے, ابھی کیا ہوا ایک دم اچانک آخری سال؟ دیکھیں, جس طرح میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے آئین کے مطابق ہر لیول پر رسپانسبلٹیز ڈیفائنڈ ہیں. پروونشل لیول پر یہ جو آپ نے کہا سڑکیں ٹوٹنا اور اس کو ٹھیک کرنا اور یہ تمام پروجیکٹس کرنا, یہ صوبائی حکومت کا کام ہے, وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے. PMLN کا یہاں کوئی رول نہیں تھا اس حوالے سے.
جس طرح کے پی کے کی حکومت کا پنجاب میں کوئی رول نہیں ہے یا سندھ میں کوئی رول نہیں ہے. سو اب کیوں آئے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور وہ توڑ کے کیوں بلوا رہے ہیں دوبارہ جو بنی ہوئی ہیں ان کو؟ ایک تو یہ ہے کہ اب اس لیے آئے ہیں کہ 4 سال گزرنے کے بعد اگر ہم محسوس کرتے ہیں, اور یہ بالکل صحیح محسوس کرتے ہیں, کہ گیپ جو ہے بٹوین پنجاب یا پنجاب کے جو مین شہر ہے, مثال کے طور پر لاہور اور کراچی کا, جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف جا کے یا اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے ڈفرنس دیکھ لیں, تو گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر ہم اس کو رہنے دیں گے, اور خاص طور پر کئی ایریاز جس طرح میں نے ٹرانسپورٹیشن کی بات کی ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں چھتوں پر لوگ چڑھ کے جاتے ہیں. اب اگر یہ صوبائی حکومت نہیں کر رہی ہے تو ہم اپنی رسپانسبلٹی اور شروع میں نہیں آ سکتے تھے. شروع میں اگر پہلے دن آتے تو وہ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بھائی, آپ زبیر صاحب ٹھیک ہے, بالکل جواب آ گیا. آپ نے کچھ اور بات کری نہیں, یہ وہ کھڑے ہوئے تھے پہلے, اس کے بعد میں آتا ہوں سب. جی پلیز پوچھیں. السلام علیکم سر, میرا نام فرید احمد ہے, میں بی بی 8 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوں. فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آئی بی اے. سر میرا سوال تھا کہ میری کچھ دنوں پہلے ایک بزنس ڈیل ہوئی تھی چھوٹی سی, جس پہ چند ہزار یوروز میرے اکاؤنٹ میں ہے, ریمیٹنس. سر وہ میں کلاس میں تھا اور بینک سے مجھے کال آیا, وہ بولا کہ اگر آپ اسی وقت میرے انٹرنیشنل ریمیٹنس آفیسر کے پاس رپورٹ نہیں کریں گے تو میں وہ ٹرانزیکشن ریورس کر دوں گا. سر ان دا مین وائل میں یہ دیکھ رہا تھا, میں نے فیس بک پہ پوسٹ دیکھا کہ کچھ لوگ جو کرپشن میں, ان کا بہت زیادہ بڑا نام تھا کچھ دنوں پہلے, اور وہ ان کو سونے کا تاج کر ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا جا رہا تھا. سر وہ مطلب میں بڑا ایک سر اپسیٹ ہو گیا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ سر میرے جیسا بزنس گریجویٹ جو موسٹلی اسٹوڈنٹس پرسو کرتے ہیں جاب کرنا, میں نے ایک مطلب بہت محنت کری, ایک جرمن کمپنی کو کنونس کیا کہ وہ مجھے کوئی بزنس دے سر, اور میرے ساتھ میری گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے, تو میں کیا کروں؟ کرپشن ہوئی آپ کے ساتھ؟ جی سر, کرپشن نہیں ہوئی. یہ اصل میں وہ پی ایم والوں کو ایک ہی چیز آتی ہے, کرپشن. جب بھی زبیر صاحب بیٹھتے ہیں نون لیگ کا کوئی نمائندہ, تو پیناما کرپشن کیس میرے سامنے آیا تھا, اس لیے میں بار بار پوچھ رہا تھا. کرپشن ہاتھ تو نہیں ہوگا؟ کرپشن نہیں ہوئی سر, میں بہت اپسیٹ ہوا کہ جس نے کرپشن کری وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اور میں جو پیسہ لا رہا ہوں ملک میں. نہیں, آپ کا جو پیسہ آیا تھا تو ہوا کیا, فون آیا آپ کو, میں سمجھا نہیں تھا سر. وہ مجھے بینک آفیسر بولتے ہیں میرے پاس ابھی رپورٹ کرو ورنہ میں ٹرانزیکشن ریورس کر دوں گا. تو آپ ابھی فون کر لیتے اسی وقت, آپ نے میرے پر رپورٹ کرو, بینک جاؤ, میں کلاس چھوڑ کے کلاس یار میڈم سے کہتے ہوں بقائی صاحبہ سے, وہ آپ کو آپ کے لاکھوں روپے بچوا لیتی, یار کلاس چھوڑ دے, کیا تھا سر؟ یہ تو سوال ہی نہیں بنتا آپ کا ان سے. یہ تو آپ ان کو بھی کہتے ہیں, انہوں نے یہ کہتا بیٹا آپ جائیں کلاس چھوڑ کے پیسے لے آئیں. میں آپ کو یہ آفر کر سکتا ہوں, میں لیٹ می آفر آپ کے کویسچن کا, اگر آپ اس پروگرام کے بعد مجھے ڈیٹیلز دیں گے تو میں کمٹ کرتا ہوں کہ آپ کا پرابلم حل کر دوں. ویری گڈ یار. مسلم لیگ نون کی 4 سالہ کارکردگی پر آئی بی اے کراچی میں ہونے والے پول کا رزلٹ دیکھیے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دس شو. گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, زبیر صاحب, اور آئی بی اے کراچی میں سوالات کے جواب دیں گے. جی نیکسٹ. پاکستان میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ایک سرٹن کلاس کے لیے ہوتی ہے, جیسے ہم نے ایون گھر میں دیکھا ابھی, وہاں پہ وائی فائی لوگوں کو فری دیا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ روٹی کپڑا لوگوں کے پاس ہے نہیں. ایون بلوچستان میں جتنے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, گوادر میں ان اٹ سیلف مجھے نہیں پتا کہ کتنے اسکولس وہاں پہ بن رہے ہیں, وہاں کی پاپولیشن کو مطلب کیا اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں فار بیسک ہیومن رائٹس جو ہمارے ہوتے ہیں. مطلب بہت اچھے پروجیکٹ لگتے ہیں, لیکن ہمیشہ پروجیکٹ ایک سرٹن کلاس کے لیے ہوتے ہیں, ایک سرٹن کلاس کو بینیفٹ کرتے ہیں. جی, ایک ایز بزنس اسٹوڈنٹس ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا جو نظام معیشت ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے, جس میں فری مارکیٹ انٹرپرائز کا سسٹم ہے. حکومتیں یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کرتی آپ کو یہ والی جاب دے دیں اور آپ کو یہ والی جاب. اس سب ہونے کے باوجود اگر کوئی فیل کر رہا ہے کہ گوادر کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا, تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت بالکل یہ انشور کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی جو آپ نے سوال کا بڑا اچھا آپ کا سوال تھا کہ فرسٹ سٹیج اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو ہوتی ہے نا, اس میں میکرو لیول پر امپروومنٹ آتی ہے, اور سیکنڈ سٹیج میں مائکرو لیول پر امپروومنٹ آنی شروع ہوتی ہے. پہلے مائکرو لیول پر نہیں, تو پہلے 3% سے اوپر تو لے کے جائیں اپنی گروتھ. نیکسٹ کوشچن پلیز. سر, ہم جب فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں ود ان دا کنٹری, تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے وہ ون آف دا بگیسٹ فورمز ہے فار فریڈم آف اسپیچ, رائٹ؟ تو آپ کی گورنمنٹ نے آ کے جو لا بنائے ہیں اگینسٹ کہ اگر کوئی نواز شریف کے خلاف یا آپ کی گورنمنٹ کے خلاف فیس بک پہ کوئی بات کر دے گا تو آپ ان کو یا تو جیل میں بند کر دیں گے, ان پہ جرمانہ لگا دیں گے. تو اگر آپ کو واقعی اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو اگر آپ کی پالیسیز اتنی اچھی ہوں گی اور آپ کا کام اتنا اچھا ہوگا, تو خود ایگزامپل ہوگی. آئی تھنک ایک جب آپ پرفارمنس ایویلویشن کی بات کر رہے ہیں تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ تمام سیگمنٹس آف دی اکانومی جس پہ اسٹاک ایکسچینج کی بھی پرفارمنس آتی ہے, اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس اسپیکولیٹو بیسس پر نہیں ہے.
It is on the back of outstanding corporate results. اور corporate results ہے آپ سیمنٹ سیکٹر میں دیکھ لیں, بینکنگ سیکٹر میں دیکھ لیں, فرٹیلائزر میں دیکھ لیں, کنزیومر گڈز میں دیکھ لیں, کسی سیکٹر میں دیکھ لیں, زبردست ریزلٹس آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو پاکستان کا نمبر 1 اکنامک چیلنج تھا وہ پاور سیکٹر میں تھا. اس وقت پاکستان میں جو پیک پر ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہوتا ہے وہ 5000 میگا واٹ ہوتا ہے. اس وقت جو پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ 10,500 میگا واٹ کے ہیں, ڈبل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اور یہ اگلے سال مارچ تک تمام کمپلیٹ ہو جائیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ کچھ ویکنیسز ہیں اور بہرحال ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے ہم جہاں فیس کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے کامران شاہد صاحب بیٹھے ہیں نشاندہی کرنے کے لیے, لیکن میرا خیال ہے بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان از ویل آن اٹس وے ٹورڈز میسو اکنامک گروتھ. نیکسٹ کوشچن پلیز. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر پاناما لیکس کا فیصلہ ہوپ فلی نواز شریف کی گورنمنٹ کے ایرا کے اندر آ جائے اور وہ نواز شریف کے خلاف ہو, تو واٹس نیکسٹ؟ ڈو یو ہیو اے پلان بی فار دیٹ؟ مطلب ایز اے گورنر یہ ریزائن کریں گے پرائم منسٹر وہ نہیں رہتے. آپ ان سے سوال کر رہے ہیں گورنمنٹ سے سوال. میں پاناما کے حوالے سے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی پلیز پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا اور اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے, آج میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, جو بھی فیصلہ کریں گے I will be the first person to accept it. اور یہی ہونا چاہیے. یہ رسپیکٹ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جب وہ فیصلہ آ جائے اگر ہمارے خلاف ہے تو ہم بلیم کریں اور ہمارے فیور میں. زبیر صاحب ایک بات بتائیے, آپ کی سٹیٹمنٹ چلی پچھلے دنوں کہ آپ کہہ رہے تھے اس کی جو سماعت ہوئی ہے اس کیس کی, سے پی ایم ایل این کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. میں نے تو نہیں کہا, یہ ویسے چل گئی ہے, ایسے ہی چل اسے نہیں پہنچا نقصان, یہ آپ لوگوں نے چلائی. یہ بھائی صاحب آپ نے کہا شروع میں کہ آپ میرے پاس آئے, میں آپ کے مسئلے حل کروں گا جن کا ایکسپورٹ والا ریونیو والا مسئلہ تھا. ہمارا سسٹم ایسا کیوں ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں آپ آئیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی ٹکٹ چلتا ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہمارا سسٹم ایسا کیوں نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو آٹومیٹکلی ریزالو ہو جائے, یا کوئی ایسا بندہ ہو جو جس کے پاس ہم اپروچ کر سکیں. ہر آدمی تو آپ کے پاس یا نواز شریف صاحب کے پاس نہیں آ سکتا. آپ نے بات کری کہ ہم نے ٹیکس بڑھایا, تو کیا آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھایا؟ کتنا بڑھایا ہے؟ از اٹ سسٹینیبل؟ آپ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے نیٹ میں لے لیا ہے. ہماری آبادی کتنی ہے؟ آپ کو اس بات کا ذرا بالکل نا اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. انہوں نے اپنی اکنامکس کی پرفارمنس اپنی شروع میں بتائی, بیچ میں بتائی, اس سے آپ سیٹسفائیڈ اب تک نہیں ہو سکے؟ نہیں, وہ سوال نہیں ہوا. چلو آپ جواب دیں. ایک تو آپ نے کہا کہ سسٹم دیکھیں, یہ جو بینک کی بات کی انہوں نے اور کسی اور نے شاید کچھ اور ڈورمنٹ اکاؤنٹس کی بات کی, اس کا حکومت سے میں نے تو ایک ایز اے کرٹسی آفر کیا کہ آئی لیٹ اٹ ریزالو. نہ کوئی سسٹم, امریکہ میں بھی آپ کو بینکس کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, تو اس کا نہ ہی وہاں ٹرمپ کے پاس جانا پڑتا ہوگا یا نہ نیو یارک کے. ٹرمپ تو خود ہی آ جائے گا, پاگل ہے اس کا. بات یہ ہے کہ یہ اس سے سسٹم کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ایک بینک نے کوئی مسٹیک کی ہے اس کو ریزالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں جو ان کی جورسڈکشن سے باہر آپ سوال کریں گے تو وہ جواب پھر اس طرح دیں گے کہ میرے پاس آ کے آپ کروا لیں کام. جی سی پیک ہمارے پاس آیا ہے الحمدللہ, اور سی پیک کے نام پہ ہم نے تقریباً آدھا ملک بیچ دیا ہے. سی پیک کے جتنے پیسے بیچ دیا, آدھا ملک سر بیچے, بلوچستان چلے گئے سر. بلوچستان میں بچوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے سر؟ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سی پے کے جتنے پیسے ہیں اس سے الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اپنے پورے ملک میں دیکھی ہے, لیکن اس ڈیولپمنٹ کا میجر چنک پنجاب کے پاس گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم 99 کے سینسس کے اوپر ریلائی کر رہے تھے. سر سینسس میں ڈیلے ہوا, سینسس دوبارہ اور ٹھیک ہے, لیکن یہ سر شیئر آف. آپ کا سوال آ کے میں جواب دے دوں. آپ کہہ رہے ہیں شیئر پنجاب کو انفیئرلی ملا, یہ سوال ہے آپ کا, تو یہ سوال ہے. وہ بھی صرف کچھ سٹیز کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, پورے پنجاب میں آ گیا میرے پاس. پہلی بات تو یہ سی پیک کی ڈسٹریبیوشن کسی پاپولیشن کے بیسس پر نہیں ہوگی. سب سے زیادہ $62 بلین میں سے, اوریجنلی $46 بلین تھا سی پیک کا ٹوٹل والیوم, اس میں سے $34 بلین پاور سیکٹر پر ہیں, اور پاور سیکٹر میں سب سے زیادہ منصوبے سندھ میں ہیں. پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں. اس کے بعد بلوچستان میں دا سینٹرل فوکل پوائنٹ جو سی پیک ہے وہ گوادر ہے, وہ بلوچستان میں. وہاں سی پورٹ بھی بن رہا ہے, وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن رہا ہے, وہاں سب سے نمبر 1 انڈسٹریل زون بھی بن رہا ہے, وہاں سے ہی ساری پائپ لائنز آ رہی ہیں, وہاں ہی ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سب سے بڑی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جس طرح آپ کے پاور سیکٹر میں پروجیکٹس لگتے ہیں نا, چاہے سندھ میں لگیں چاہے پنجاب میں, وہ ساری بجلی جو ہے ٹرانسمیشن لائن کے تھرو نیشنل گریڈ میں جانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو اس سے وہ فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے, پلیز اس کو ہم اس طرح سے کنٹروورشل نہ بنائیں کہ جی یہ پاکستان کا گیم چینجر ہے, فیٹ چینجر ہے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کی 4 سالہ کارکردگی پر آئی بی اے کراچی میں ہونے والے پول کا رزلٹ دیکھیے بریک کے بعد. بہت
डॉक्टर जुबैर साहब प्लीज गिव अ बिग हैंड, उन्होंने टाइम मैनेज किया और आज आए। एंड लास्ट में अगेन प्रिविलेज है कि मैं IBA आया हूँ। बिल्कुल। और IBA में जब पढ़ता था तो इतने मुश्किल सवालात नहीं आते थे। राइट, अब आप गवर्नर बन गए, वो PMLN के। व्यूअर्स, सवाल सही थे या गलत, मेरे सवाल सही थे या गलत, और इनकी बातें सही थी या गलत, इसका फैसला जो है ऑब्वियसली अवाम करेगी इलेक्शन में भी। और इस सर्वे का रिजल्ट भी आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा अब तक। जो हमने सवाल पूछा था कि मुस्लिम लीग नून की 4 साल कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं या नहीं। ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है, ये पूरे पाकिस्तान को डिपिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक ट्रेंड बताता है पर्टिकुलरली एक खास क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर। हमें दीजिए नेक्स्ट टाइम तक की इजाज़त।